بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 ٹی وی مبارک جید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارا چینل 9 ٹی وی سبسکرائب کریں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ جب سے ہم نے 9 ٹی وی شروع کیا تو بہت سے مہمان آئے، لیکن آج بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ ماشاءاللہ ڈاکٹر افتخار یاز صاحب ہیں۔ میرا خیال سب لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ اب تعارف آپ کو جو میں نے کروانا وہ تو کروا دیا، مگر مختلف جب بھی جلسہ سالانہ ہوتے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھتے ہیں۔ تو آج میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی، تو ان کا شکریہ بہت بہت کہ یہ تشریف لائے۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے، آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی ہے اور آج کے اپنے پروگرام میں مجھے شریک کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کے پروگرام میں بہت برکتیں دے، اور یہ صحیح رنگ میں فیض رساں پروگرام ہو اور لوگ اس سے ہر طرح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب۔ میں نے کہا کہ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ جلسہ پہ ماشاءاللہ تقریر ہوتی ہے یا لوگ سنتے ہیں، مگر لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ پتہ چلے، تعارف بھی ہونا چاہیے۔ اسی سلسلے میں نے سوچا کہ آج ہم اپنے ناظرین کو آپ کا تعارف کروائیں گے، کہاں پیدا ہوئے، کہاں پہ تعلیم حاصل کی، اور ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب کو سال کا خطاب بھی ملا ہوا ہے، یہ بھی پوچھیں گے ان سے۔ تو ڈاکٹر صاحب کہاں پہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ پیدا ہوئے آپ؟ ٹھیک ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ جی پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع اللہ ورسولہ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یہ آپ کی بہت شفقت اور ذرا نوازی ہے کہ آپ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ جی حقیقت میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے میری زندگی کے بارے میں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں پایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ کے حضور سے مل رہا ہے، وہ اس آیت میں جو مضمون ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی برکت ہے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ قرآن مجید میں سے ہے، سورہ النور میں سے آیت 53 اور اس کا جو معنی ہے، اس کے جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کا تقوی اختیار کریں، وہ بامراد ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور دین میں بھی اور اپنی زندگیوں میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ فلاح و بہبود پاتے ہیں جن کی ان کو خواہش ہوتی ہے۔ تو اصل میں قرآن کریم کی اس تعلیم کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کا لایا عمل بنانے میں ہی انسان کی کامیابی ہے۔ اور یہ میں اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی کا جو نچوڑ ہے یا میری زندگی کی جو بھی چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی کامیابیاں ہیں، وہ یہی کوشش رہی ہے میری ہمیشہ۔ انسان اس میں کامیاب، میں تو بہت ہی ناچیز بندہ ہوں، کامیاب ہونا کہاں اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا، لیکن اس چیز کو ہمیشہ دل میں رکھنا اور مد نظر رکھنا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس رستے پر چل سکوں جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا رستہ بتایا ہے قرآن کریم میں۔ تو میری جو ابتدا ہے وہ
بہت معمولی سی ہے، کوئی خاص نہیں ہے۔ میں جب پیدا ہوا تو میرے والد صاحب جو تھے وہ راولپنڈی میں آرسنل میں ملازم تھے، اچھا، اور اس زمانے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید کی تحریک فرمائی تھی، جی اور جب یہ تحریک شروع ہوئی تو اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ اسلام، احمدیت، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے اس کو پھیلایا جائے، جی اور اس غرض سے بہت سارے مخلص احمدی جو تھے وہ اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے حضور کے قدموں میں آگے گرے، اور حضور پھر وفود بنا کر تو ان کو قریب قریب کے ہندوستان میں جو علاقے تھے جہاں بھی وہ جا سکتے تھے جی ان کو تبلیغ کے سلسلے میں بھجوایا کرتے تھے۔ جی یہ وہ زمانہ تھا جب جماعت اقتصادی لحاظ سے، مالی لحاظ سے بہت کمزور تھی، اور کوئی ایسا ریسورس نہیں تھا کہ جو سفر کرنے والے ہیں، آنے جانے والے ہیں، ان کے اخراجات جو ہیں برداشت ہو سکیں۔ تو جب یہ تحریک ہوئی تو میرے والد صاحب جو تھے وہ بھی قادیان آ گئے جی اور اس تحریک میں شامل ہوئے، اور ہم بھی، اس وقت میری ایک بہن تھی، میری والدہ تھی، ہم بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ قادیان آ گئے، جی اور میرے والد صاحب اس تحریک میں شامل ہوئے، اور حضور ان کو وفود کا امیر بنا کے تو ہوشیارپور کے علاقے میں بھجوایا کرتے تھے، جی اور میرے ابا بتایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی سفر کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، جی قادیان سے چلنا پیدل جی اور ہوشیارپور تک جانا، اور بعض دفعہ گرمی کے موسم میں سخت گرمی ہوتی تھی، جی جی اور صرف گرمی نہیں تھی ہوتی بلکہ پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا ہوتا تھا، اور اس علاقے میں طاعون پھیلی ہوتی جی تھی، جی طاعون نہیں، ہیضہ پھیلا ہوتا تھا، جی جی اور ہیضے کی وجہ سے وہ پانی پینا بھی منع تھا، جی جی تو نہ وہ ان کو پانی ملتا تھا، اور وہ تقریباً 25-30 میل کا سفر ہوتا تھا جو وہ پیدل کرتے تھے۔ جی جی یعنی یہ وہ ابتدائی قربانیوں کا زمانہ تھا جی جو حضرت مسلم موعود کے پیش نظر تھا جی کہ احمدیت اور حضرت مسیح موعود کا جو پیغام ہے اس کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا ہے، جی اور تحریک جدید کا یہی مقصد تھا، اور آج بھی یہی مقصد ہے یہی مقصد ہے۔ کہ احمدیت کا پیغام جو ہے وہ ساری دنیا میں کونے کونے تک پہنچے۔ جی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جی وہ ممالک غیر میں جائیں ٹھیک اور وہاں جا کر اپنی کمائی سے اپنا گزارا کریں جی اور تبلیغ کریں۔ جی تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ میرے والد صاحب نے BA کیا ہوا تھا، پڑھے لکھے تھے، چنانچہ حضور نے میرے والد صاحب کو فرمایا کہ آپ مشرقی افریقہ چلے جائیں۔ جی تو چنانچہ میرے والد 1936-37 میں وہاں سے قادیان سے مشرقی افریقہ چلے گئے۔ جب حضور کا یہ ارشاد موصول ہوا مشرقی افریقہ جانے کا تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب وہ 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے جی جی تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ جی خواب میں دیکھا کہ وہ کسی بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور وہ جہاز ایک جگہ آ کے کنارے لگتا ہے، اور جب وہ کھڑے ہو کے باہر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بہت بڑا تختہ ہے، جی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ممباسا۔ جی جی تو یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، غالباً کوئی 13 سال کے ہوں گے۔ جی لیکن جب یہ حضور کا ارشاد ان کو ملا تو ان کے ذہن میں بھی وہ خواب نہیں تھا، لیکن جب وہ مشرقی افریقہ گئے جی اور جہاز وہاں کنارے لگا تو سامنے وہی صورت دیکھی کہ بڑا بورڈ ہے اور اس کے اوپر ممباسا لکھا ہوا ہے۔ واہ، چنانچہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ماشاء اللہ۔ وہ پرانا جو خواب تھا جی جی وہ پورا کیا اور وہ وہاں ایسٹ افریقہ پہنچ گئے۔ ماشاء اب یہ ہوا کہ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم لوگ تو قادیان میں ہی تھے، ان کے ساتھ نہیں تھے جا سکتے، اور یہی پروگرام تھا کہ وہ جب وہاں پہ
تھوڑا سیٹ ہو جائیں گے جی تو جی پھر ہم لوگ بھی چلے جائیں گے. جی اور اس زمانے میں جو سفر تھے اس قسم کے وہ صرف بحری جہازوں سے ہوتے تھے, یہ ہوائی جہاز وغیرہ نہیں تھے. جی جی اور ہوا یہ کہ 1939 میں جنگ عظیم شروع ہو گئی. جی بالکل. اور جب جنگ عظیم شروع ہو گئی تو ان بحری جہازوں کا آنا جانا جو تھا وہ بند ہو گیا, جی کیونکہ خطرہ تھا جی جی کہ کہیں پیسنجر جو شپ ہے, جہاز ہے, مسافروں کو لے کے جا رہا ہے, بالکل. اس پہ دشمن حملہ نہ کر دے جی جی اور اس کو غرق کر دے. جی جی چنانچہ وہ پھر ہمارا جانا جو تھا وہ رک گیا. جی لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی خاص برکت تھی, ماشاء اور وہ یہ برکت تھی کہ مجھے, چھوٹا سا میں تھا جی جی لیکن قادیان کے بابرکت پاکیزہ ماحول میں مجھے چند سال رہنے کا موقع مل گیا. ماشاء اللہ. اور وہ زمانہ جو تھا وہ عجیب قسم کا زمانہ تھا. احمدیوں میں ایک ایسا ولولہ, ایک ایسا جوش و خروش تھا جس کی مثال نہیں ملتی تھی, ماشاء اللہ. کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا جب احرار اپنے زوروں پر تھے جی اور ان کے جلسے ہوتے تھے, جلوس نکلتے تھے, جو بھی انہوں نے کہنا ہوتا تھا جماعت کے خلاف وہ کہتے تھے. جی لیکن اس طرف اللہ تعالیٰ کا یہ شیر مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جی وہ کھڑے ہوتے تھے, جی جی اور ان کی گرج سے یہ احرار جو تھے وہ ایسے سمٹ جاتے تھے جیسے کوئی چھوٹا سا جانور ہو اور وہ ڈر خوف سے چھپتا چھپاتا پھرے. لیکن اس کی وجہ سے, جیسے میں نے عرض کیا ہے, جماعت کے اندر ایک ایسا ولولہ اور جوش و خروش تھا, ایسے ہی لگتا تھا کہ دن رات ہم سب بس نہ سو رہے ہیں نہ جاگ رہے ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں. حضور کے خطبات ہو رہے ہیں, حضور کے خطاب ہو رہے ہیں, جلسے ہو رہے ہیں, قادیان میں نہیں بلکہ باہر بھی, جی جی اور ایک عجیب سا ماحول تھا. جی جی اور اس ماحول میں, اس پاکیزہ ماحول میں اور ایسے ماحول میں جہاں ہر ایک اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے جماعت کے لیے کھڑا تھا اور تیار تھا, اس میں پھر جو تربیت ہوئی اور جو پرورش ہوئی, اس کے جو نشان تھے, اس کا جو اثر تھا, جی جی وہ ذہن پر بھی اور دل پر بھی اور اعمال پر بھی ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا. ماشاء اللہ. ایک بنیاد بن گئی. ایک ایسی زبردست بنیاد بنی کہ وہ پھر ہمیشہ ساری زندگی جو تھی وہ کام آتی رہی. ماشاء اللہ. اور اس سے پھر جہاں بھی اللہ تعالیٰ لے کے گیا, وہ جو دل میں ایک جذبہ تھا جی جی جماعت کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا اور جماعت کے لیے ہر چیز جو ہے اس کو پیش کرنے کا, وہ ہمیشہ تازہ دم رہا. ماشاء اللہ. اور جب میں افریقہ گیا, یعنی جنگ کے بعد, تو اس زمانے میں وہاں پر بھی شروع میں حضور نے مبلغین بھجوائے ہوئے تھے. جی جی 1946 میں, یعنی یہ جنگ ختم ہونے کے ایک سال بعد ہی جی قادیان سے تقریباً 7-8 مبلغین کا ایک قافلہ گیا تھا وہاں مشرقی افریقہ. تو ان میں کچھ ایسے مبلغین تھے جو اس جگہ پہ تھے جہاں ہم رہتے تھے, اور میرا پھر سارا جو وقت تھا, جی جی کیونکہ وہاں پہ تو اور کوئی ایسا شغل نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو وہ مبلغین کے ساتھ ہی گزرتا تھا. اچھا. ماشاء اللہ. اسکول سے آنا تو مبلغین کے ساتھ, اور وہ مبلغین اور ہی رنگ رکھتے تھے, ان کی جان, مال, دل, وقت سارا جو تھا وہ تبلیغ کے لیے قربان ہوتا تھا. ماشاء اللہ. اور ان کے ساتھ میں نے چلے جانا, اور پھر ان کی معیت میں پھر تبلیغ کا بھی شوق پیدا ہو گیا. ماشاء اللہ. تبلیغ کا شوق پیدا ہو گیا پھر, اور تربیتی لحاظ سے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا. جی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر اس زمانے سے ہی یہ چیزیں جو تھیں یہ ایک زندگی کا حصہ بن گئی. جی حصہ بن گئی. جی سر. اور پھر ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اطاعت کے ساتھ, کیونکہ یہ اطاعت کا جو سبق تھا جی جی. یہ قادیان سے سیکھا تھا, جی بالکل. اور یہ اطاعت کا جو سبق تھا, یہ جذبہ تھا, اس کو ہمیشہ تازہ دم رکھا. ماشاء اللہ. اور وہ شروع ہوتا تھا وہاں پر اپنے والدین کی اطاعت تو اپنی جگہ پہ,
لیکن مبلغین کی بھی اطاعت کر دی ہے، بہت خوب۔ کیونکہ ذہن میں یہی تھا کہ مبلغین کی اطاعت کریں گے جی جی تو خلیفہ وقت کی اطاعت ہوگی، بالکل خلیفہ وقت کی اطاعت کریں گے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطاعت جی۔ ہوگی، اور ان کی اطاعت کریں گے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور پھر اللہ کی اطاعت ہوگی۔ بالکل یعنی انسان ان چیزوں میں کامل تو ہو ہی نہیں سکتا، بالکل اور میں جب اپنے پر نظر کرتا ہوں تو یہ تو میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، نہ کبھی ممکن ہو سکے گا، جی لیکن کم از کم ایک نیت، ایک خواہش کا دل میں پیدا ہونا جی جی کہ میں ایسا بن سکوں یا میں ایسے ہی کروں، وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہوتی ہے، بالکل اور اللہ کے فضلوں اور اس کی رحمتوں کو جذب کرنے والی جی بات ہوتی ہے۔ بالکل ایسی تو اسی طریق پہ پھر میں آگے بڑھتا گیا، اور وہاں پر مشرقی افریقہ میں جو بھی جتنے بھی سال گزرے جی جی وہ اللہ کے فضل سے انہی کاموں میں گزرے، اور پھر میں وہیں میری ابتدائی تعلیم جو تھی کچھ قادیان میں ہوئی، جی جی کیونکہ وہاں میں اس عمر کا تھا کہ اسکول میں جاؤں، اور وہاں سے پھر جو میں نے پڑھا وہ پھر آگے تعلیم وہاں پہ جا کے مشرقی افریقہ میں ہم لوگ ٹانگانیکا میں، ٹانگا ایک شہر ہوتا تھا، جی جی وہاں ہم رہتے تھے، جی اور اس شہر میں پھر جو اسکول تھے وہاں میں داخل ہوا، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر تنزانیہ میں ہی میری ملازمت بھی ہو گئی، ماشاء اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی۔ معذرت چاہتا ہوں، جی۔ یہ پارٹ 1 ہمارا ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تو اگلے حصے میں ناظرین باقی ڈاکٹر صاحب ادھر ہی ہیں، تو ان سے بات چیت کرتے ہیں، جڑے رہے نائم برادرز ٹی وی کے ساتھ۔ پارٹ 2 میں آپ کو ملتے ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، جزاک Thank اللہ you۔ جی۔